مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پیار محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد في اوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في اول كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ گزشتہ مجلس میں سورۃ الکوثر کی بات آئی تھی۔ پیچھے سے چل رہے سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورہ لہب اور سورہ نصر، سورہ کافرون، سورہ کوثر۔ اب بات تھی سورہ ماعون کی، لیکن آخر کے جو 10 صورتیں ہیں، سورۃ الفیل، سورہ قریش اور سورہ ماعون، ان تینوں کو آج کے مجلس میں لینا ہے، اس لیے سورہ فیل سے شروع کرتے ہیں۔ اور یہ تینوں صورتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، معانی کے اعتبار سے، مضمون کے اعتبار سے یہ تینوں صورتیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اسی لیے سورہ فیل کو پہلے بیان کرتے ہیں۔ اور امید ہے کہ انشاءاللہ الحمدللہ اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل یاد ہوں گی۔ اکثر و بیشتر نمازوں میں یہ پڑھی جانے والی صورت ہے، لیکن اس کا پس منظر اور اس میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے اس واقعے کو سمجھنا ضروری ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، فیل یہ پیل سے بنا ہے، فارسی میں پیل کو ہاتھی کہتے ہیں، اور عربی میں پانی ہوتا ہے، اس کے لیے پا کی جگہ پہ فا لگا دیا، فیل، اصحاب الفیل، ہاتھی والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قریش مکہ سے اللہ کہہ رہے الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ سوال انکاری نہیں ہے، یہ سوال استفہامی ہے، سوال کیا جا رہا ہے، کہتے نہیں کیا دیکھا نہیں کیسی آگ لگی تھی وہاں؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں دیکھا، اس کا مطلب ہے کہ دیکھا، اس سے عبرت حاصل کرو، اس سے کیا کرو؟ عبرت حاصل کرو۔ تو ایسے ہی الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کیف فعل ربک، آپ کے پروردگار نے ہاتھی والے کے ساتھ کیا کیا؟ ہاتھی والوں کے ساتھ آپ کے پروردگار نے کیا کیا؟ یہ ہاتھی والے کا جو واقعہ ہے نا، یہ بہت مشہور واقعہ ہے، اور جس زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے
اس زمانے کو کہتے عام الفیل. عام کہتے سال کو, عام الفیل ہاتھی والا سال. پہلے کیلنڈر نہیں ہوتا تھا تو بڑے واقعے کی طرف اشارہ کرتے تھے. اگر کوئی واقعہ پیش آتا تو اس واقعے کے آگے اور پیچھے کہتے کہ وہ ہاتھی والا جو واقعہ پیش آیا تھا نا, اس سے چند دن پہلے میرا نکاح ہوا تھا, اس کے چند دن بعد یہ بچہ پیدا ہوا تھا, یہ ہوا تھا, وہ ہوا تھا. تو بڑے واقعے کو ٹارگٹ کر کے اس کو تاریخ کا حصہ بناتے تھے. تو یہ ہاتھی والا واقعہ بہت ہی مشہور اور بڑا واقعہ ہے اور بہت ہی عجیب و غریب واقعہ تھا, جس کی طرف یہ قرآن کریم اشارہ فرما رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا فرمائی گئی, اور نبوت کے ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش مکہ کو اور مکہ والوں کو دعوت دی, کچھ نے مانا, بہت سو نے انکار کیا. بہت سو نے کیا کیا؟ انکار کیا. تو جب یہ انکار ہو گیا نا تو اللہ رب العزت ان کو اس واقعے کی یاد دلا رہے ہیں. کون سے واقعے کی؟ بولو. ہاتھی والے واقعے کی. کون سے واقعے کی؟ ہاتھی والے واقعے کی. اور یہ واقعہ کب پیش آیا تھا؟ ہاتھی والا واقعہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے 50 دن پہلے واقعہ ہوا تھا. ہاتھی والا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے 50 دن پہلے یہ واقعہ رونما ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما. اور بہت ہی عجیب و غریب واقعہ جو دنیا نے, جس کو عامت اللہ کے خلاف, اللہ کی عادت نہیں ہے, خرق عادت جس کو کہتے ہیں, اللہ کی عادت نہیں, لیکن اللہ نے اپنی عادت کو بدل دیا. یہاں آ کے اللہ نے اپنی عادت کو کیا کر دیا؟ بدل دیا. دیکھیں دنیا کے اندر جو ہے نا کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو نبی کے نبوت کی دلیل میں رونما کرنے ہوتے ہیں, جس کو معجزے کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ یہ چاند کی طرف اشارہ کی, یہ چاند کے ٹکڑے ہو گئے. یہ عادت نہیں اللہ کی. چاند, سورج ڈوب گیا, اللہ کے رسول نے دعا فرمائی, وہ ڈوبا ہوا سورج دوبارہ کیا ہو گیا؟ نکل گیا. یہ اللہ کی, سورج کو ڈبا کے نکال دینا یہ اللہ کی عادت نہیں ہے. لیکن نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کبھی کبھی ایسے خرق عادت, اپنی عادت کے خلاف ایسے واقعات کو رونما فرماتے. بات سمجھ میں آ رہی؟ چند لوگ جس میں کھانا کھائیں, اس کھانے کو کئی ہزار لوگوں پر تقسیم کرنا, پھر بھی کھانا بچ جانا, یہ عادت نہیں ہے, یہ معمول بھی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں اللہ رب العزت خرق عادت, نبی کی نبوت کو ثابت کرنے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولو. معجزات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ابو جہل آیا ہاتھ میں کنکر لے کر, پتھر لے کر, اور کہنے لگا کہ اے محمد اگر تو نبی ہے تو بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے. تو بچکانے والے کھیل ہو گئے نا, بتا میرے ہاتھ میں, کون سے ہاتھ میں گوٹی ہے بتا. وہ آیا اور کہنے لگا کہ اے محمد اگر تو نبی ہے سچا تو میرے ہاتھ میں کیا ہے بتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتاؤں, یہ تو بہت چھوٹی بات ہے, تیرے ہاتھ میں کیا ہے وہ بتائیں گا کہ میں کون ہوں. تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ بتائیں گا کہ میں کون ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا, وہ پتھر نے کلمہ پڑھا. اس کے ہاتھ میں کیا تھا؟ پتھر تھا. یہ بادل سایہ ہو رہے ہیں, درختوں سے سلام کی آوازیں آ رہی ہے, یہ کوئی افسانے نہیں ہے. یہ عادت کے خلاف جو واقعات رونما ہوتے ہیں اس کو معجزات کہا جاتا ہے. نبی کے ہاتھوں اور کسی غیر نبی کے ہاتھوں اگر کوئی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو ایمان والے ہیں اور شریعت کے پابند ہیں, ان کے ہاتھ سے اگر ایسے واقعات رونما ہو جو عادت کے خلاف ہیں تو اس کو کرامات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کرامات. اور ایسے واقعات رونما ہوئے جو عادت کے خلاف ہے, لیکن نہ کسی ولی کے ذریعے سے نہ کسی نبی کے ذریعے سے, بلکہ نبی کے آنے سے پہلے, یا ایسے واقعات پیدا ہو گئے جس سے یہ پتا چلے کہ کوئی اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آنے والا ہے. ایسے واقعات کو کہتے ارہاسات. کیا کہتے ہیں؟ ارہاسات. یہ
واقعہ فیل جو ہے نا، ہاتھی والا واقعہ، یہ ارہاسات میں سے ہے کہ اس واقعے کے رونما ہونے کے بعد یہ محسوس ہوا کہ اب کوئی بڑی شخصیت آنے والی ہے۔ ہمارے نبی کے آنے سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ واقعہ رونما فرمایا۔ اب یہ ہاتھی والا واقعہ کیا ہے؟ یمن کے علاقے میں ایک صنعاء نام کی ایک بستی ہے، مرکز ہے صنعاء، یہ حبشہ کا مرکز ہے۔ وہاں پر ایک گورنر رہتا تھا ابرہہ نام کا۔ اس نے جب دیکھا کہ حج کے موسم میں یمن کے رہنے والے جو عرب لوگ ہیں، عرب لوگ دوسرے علاقوں میں بھی بسے ہوئے تھے تجارت کی غرض سے، تو عرب کے لوگ یمن کے اندر بھی جا کر بسے ہوئے تھے، اور جب حج کا موسم آتا تو وہی عرب حج کرنے کے لیے کہاں جاتے؟ مکۃ المکرمہ جاتے۔ وہ ابرہہ نے دیکھا تو اس نے کیا کیا کہ میں ایک ایسی عبادت گاہ بناؤں گا کہ لوگ مکہ بھول جائیں گے، خانہ کعبہ کو بھول جائیں گے، اور میری عبادت گاہ کی کیا کریں گے؟ پوجا کریں گے، طواف کریں گے۔ اس نے چرچ بنایا، یہ نصرانی تھا، یہ ابرہہ، اس نے چرچ بنایا، اور اتنا عالی شان اور اتنا اونچا چرچ بنایا کہ اگر کوئی بندہ اس کے چرچ پہ کھڑا ہوتا تو نیچے کا بندہ نظر نہیں آتا، اتنا اونچا، سونے چاندی اور جواہرات سے اس کے کالم کو بھر دیا تھا۔ اور پھر اعلان کیا یمن میں، پورے یمن میں اعلان کیا کہ آج کے بعد کوئی بندہ عبادت کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس مکۃ المکرمہ نہیں جائیں گا۔ جسے بھی عبادت کرنی ہے وہ میرے گرجا گھر کی، میرے چرچ کی، میرے عبادت گاہ کی کیا کریں گا؟ عبادت کریں گا اور طواف کریں گا۔ عرب لوگ جو ہے نا بھلے مشرک تھے، لیکن خانہ کعبہ کی عظمت ان کے گھٹی میں تھی، جان سے زیادہ خانہ کعبہ سے محبت کرتے تھے۔ بھلے جوا کھیلتے تھے، لڑکیوں کو دفن کرتے تھے، بہت ساری برائیاں ان میں بھری ہوئی تھی، شرک کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، لیکن خانہ کعبہ کی عظمت اپنی جان سے زیادہ کرتے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ بھائی یہ تو خانہ کعبہ کے خلاف اس نے ایک اپنی عبادت گاہ بنائی ہے، تو کہاں برداشت کر۔ اسی علاقے کے رہنے والے عرب میں سے ایک عرب نے اس کے گرجا گھر میں جا کر بیت الخلا کیا، اس کو گندا کیا۔ اس کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو وہ پریشان ہو گیا، ٹینشن میں آیا، غصہ ہوا، اور غصے میں آ کر قسم کھائی کہ میں قسم کھاتا ہوں میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ مکہ میں جو کعبۃ اللہ ہے اس کو نہ گرا دوں، اس کو ختم نہ کر دوں، اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اور اس نے فوراً حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کو خط روانہ کیا، پیغام روانہ کیا کہ ایسا ایسا میں نے بنایا تھا اور ایسا ایسا واقعہ رونما ہوا، اب میں مکہ جا کر خانہ کعبہ کو گرا دوں، آپ کی پرمیشن چاہیے۔ وہ بادشاہ تھا، وہ بادشاہ کا گورنر تھا ابرہہ، بادشاہ نے پرمیشن بھی دی، اور ساتھ میں اس کو محمود نام کا ایک بڑا شاہی ہاتھی اس کو دے دیا، اور ساتھ میں 8 ہاتھی اس کے ساتھ میں روانہ کیے۔ منشا کیا تھا اس کا کہ بھئی یہ ہاتھی لے کر جاؤ مکہ کے اندر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، اور ترتیب کیا رہے گی؟ لوہے کے زنجیروں کو خانہ کعبہ کے کعبۃ اللہ کے ستونوں سے باندھا جائے، اور اس لوہے کے زنجیروں کو ہاتھی سے باندھا جائے، اور ہاتھی کو کھینچا جائے تو ایک لمحے میں خانہ کعبہ کیا ہو جائے گا؟ زمین دوز ہو جائے گا اور منہدم ہو جائے گا، گر جائے گا۔ اس نیت سے اور اس ترتیب کو مکمل کرنے کے لیے محمود نامی ہاتھی کو اس نے کیا کر دیا؟ ابرہہ نام کے گورنر کو دے دیا۔ اب وہ ہاتھی کا لشکر تیار کیا، اور بہت بڑا لشکر تیار کر کے مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ یمن کے رہنے والے جو عرب تھے ان کا ایک سردار تھا، ذو نفر اس کا نام تھا۔ کیا نام تھا؟ ذو نفر، دال ذال، ذو نفر۔ اس نے اپنے جتنے عرب تھے سب کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے سب کو جذبہ دلایا، جوش دلایا، اور جنگ پہ ابارا، اور جنگ پہ ابار کے یہ ابرہہ جو ہاتھی کا لشکر لے کر نکل چکا تھا
اس کے مد مقابل کے لیے سب کو ابھارا اور اس کے مقابل میں آ گیا. جنگ ہو گئی. جنگ ہونے کے بعد ابرہہ غالب رہا اور ذو نفر کو شکست ہو گئی. اللہ رب العزت کی بڑی حکمت ہے. اللہ کو خانہ کعبہ کی حفاظت انسانوں کے ذریعے نہیں کرنی تھی. انسانوں کے ذریعے سے اللہ کو اپنے گھر کی حفاظت نہیں کروانی تھی. وہ ذو نفر کا لشکر شکست ہو گیا. ابرہہ بادشاہ گورنر نے ذو نفر کو قید کر لیا. پھر آگے بڑھا. راستے میں ایک قبیلہ آیا, قبیلہ خثعم. اس کا ایک سردار تھا نفیل بن حبیب. کیا نام ہے؟ نفیل بن حبیب. اس سردار نے اپنے قبیلے کو لے کر ابرہہ کے مقابلے میں آیا اور جنگ ہو گئی. جنگ کے بعد وہ بھی شکست خوردہ ہو گیا. نفیل بن حبیب بھی شکست کھا گیا اور وہ قیدی بنایا گیا. حالانکہ ابرہہ اس کو قتل کرنا چاہتا تھا, لیکن اس کے وزیروں نے, اس کے ساتھ میں رہنے والے مشیروں نے اس کو رائے دی کہ حضرت اس کو قتل نہ کرو, یہ جو ہے نا راستوں کے بارے میں زیادہ جانتا ہے, میپ بہت اچھی طرح یہ جانتا ہے, یہ ہمیں کام آئے گا, اس کو قید کر کے رکھو. نفیل بن حبیب کو قیدی بنایا گیا. پھر راستے میں طائف, مکہ کے راستے میں یمن سے آتے ہوئے طائف پڑتا ہے. طائف والوں نے آپس میں اکٹھا ہو کے مشورہ کیا, کہا کہ دیکھو ذو نفر کے لشکر کو شکست دے دی ابرہہ نے اور نفیل ابن حبیب کے لشکر کو شکست دے دی ابرہہ نے, اور دونوں کو قیدی بنا لیا. ہاتھی کا لشکر لے کر آ رہا ہے, ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے. اور طائف میں ایک بہت بڑا مندر تھا, لات نام کا ایک بت ہے, اس کے نام سے بنایا ہوا مندر تھا. کہا کہ اگر ہم اس سے مقابلہ کرتے ہیں اور ہم اگر ہار جاتے ہیں تو یہ ہمارے شہر میں انٹری کرے گا اور شہر میں اندر گھس کر اس مندر کو کیا کر دے گا, گرا دے گا. تو کیا کرے پھر؟ یہ آپس میں مشورہ کر رہے. تو ان لوگوں نے یہ مشورہ کیا اور اس بات پر سب لوگ متفق ہو گئے کہ ہم کمپرومائز کرتے ہیں ابرہہ کے ساتھ, صلح کرتے ہیں اور ہمارے اپنے جماعت کا ایک سردار اس کے حوالے کر دیتے ہیں جو اس کی رہنمائی کرے گا. ابرہہ کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ دیکھو ہم آپ سے جنگ نہیں چاہتے, ہم آپ کو بیچ سے راستہ سکون سے اور عافیت سے بغیر کسی جنگ کے گزرنے کی ہم آپ کو پرمیشن دیتے ہیں, آپ ہمیں تکلیف نہ دیجئے, ہمارا سردار بھی آپ رکھ لیجئے. ابرہہ اس بات پر مان گیا. پھر ان کے سردار کو لے کر وہاں سے چلتے چلتے مکۃ المکرمہ کے اندر ایک مقام ہے, مقام مغمسہ. مقام مغمسہ, وہاں پر مکہ والوں کے اونٹ چرائے جاتے تھے. ایک گھاس والا ہریالی علاقہ ہوتا تھا, وہاں پر مکہ کے جانور اور مکہ کے اونٹ اور گھوڑے وہاں پر چرتے تھے. ان جانوروں میں دادا عبد المطلب, کس کے دادا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے 200 اونٹ چر رہے تھے. کتنے اونٹ؟ ایک قریش کے سب سے بڑے سردار تھے دادا عبد المطلب. ابرہہ نے سارے اونٹوں پہ قبضہ کر لیا, سارے اونٹوں پہ, اور اپنا ایک قاصد, حناتا نام کا ایک قاصد روانہ کیا مکۃ المکرمہ میں, اور کہا کہ جن جن لوگوں کے اونٹیں ہیں, جن جن لوگوں کے جانور ہیں اور جو سردار ہیں, ان کو میرا پیغام دے دو کہ میں تمہارے جانور کو آزاد کر دوں گا, تم سب کے سب مکہ خالی کرو, میں کعبۃ اللہ کو گرانے والا ہوں. وہ قاصد آیا, لوگوں سے ملا, لوگوں نے کہا کہ ہمارے سب سے بڑے سردار عبد المطلب ہیں, آپ ان سے بات کرو. لوگ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا تمہارے اونٹوں کو, وہ قاصد ان کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ تمہارے اونٹوں کو ابرہہ نے قید کر لیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ مکہ خالی کرو اور ہم کعبۃ اللہ کو کیا کر دیں گے, گرا دیں گے. دادا عبد المطلب کہنے لگے کہ اونٹ میرے ہیں, یہ گھر میرا نہیں ہے, اور گھر والا جانتا ہے اس کی اپنے گھر کی حفاظت کیسے کرنی ہے. وہ قاصد نے جب الفاظ سنے تو کہنے لگا کہ تم میرے ساتھ چلو, میں تمہیں ابرہہ سے ملاتا ہوں. بڑے جاہ و جلال والے تھے دادا عبد المطلب. جب وہ قاصد
دادا عبد المطلب کو لے کر ابرہہ کے دربار میں، ابرہہ کے خیمے میں لے کر گیا، تو جیسے ہی ابرہہ نے دیکھا تو دادا عبد المطلب کے چہرے کو اور جاہ و جلال کو دیکھ کر اس کے پسینے چھوڑ گئے. وہ اپنے مسند سے اٹھا اور نیچے آیا اور دادا عبد المطلب کے ساتھ میں نیچے ان کے برابری میں بیٹھ گیا اور ان کو کہنے لگا کہ دیکھو، میں جس مقصد سے آیا ہوں تمہیں تو معلوم ہے، اور میں وہ مقصد پورا کیے بغیر یہاں سے جاؤں گا نہیں. دادا عبد المطلب کہنے لگے میں یہاں میرے اونٹوں کو چھڑوانے آیا، میرے جو 200 اونٹ آپ کے پاس ہے نا ان کو لینے کے لیے آیا. وہ ابرہہ کہنے لگا بڑے عجیب آدمی ہو یار تم، میں یہاں کعبہ کو گرانے آیا ہوں، جہاں جس کے بلبوتے پر پورا مکہ اتراتا ہے، دندناتا ہے اور عزت پاتا ہے اور سارے عالم میں دوسروں سے فضیلت پاتا ہے، وہ کعبۃ اللہ کو میں گرانے آیا ہوں اور تم اس کے سردار ہیں اور تم یہاں آ کے اونٹوں کی بات کر رہے. میں تو تمہیں بہت بڑا سمجھتا تھا. ابرہہ کے اس قول پر دادا عبد المطلب کہنے لگے کہ دیکھ بھائی، تیری بڑی جتنی پاور ہو، یہ جو اونٹ ہے نا یہ اونٹ میرے ہیں، میں اس کا مالک ہوں، اس لیے میں اونٹوں کی بات کر رہا ہوں. لیکن وہ گھر جو ہے نا وہ گھر میرا نہیں ہے، اس گھر کا مالک کوئی اور ہے اور وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا بخوبی جانتا ہے. ابرہہ کہنے لگا کہ میں اتنی بڑی فوج، طاقتور فوج لے کر آیا ہوں کہ آج تمہارا خدا بھی مجھ سے اس گھر کو بچا نہیں سکتا. دادا عبد المطلب کہنے لگے جب نہیں بچا سکتا تو پھر وہ جانے اور اس کا گھر جانے، مجھے میرے اونٹ چاہیے. ابرہہ نے اونٹوں کو آزاد کیا، اونٹوں کو لے کر مکہ میں آئے دادا عبد المطلب اور آ کر سرداروں کو جمع کیا، خانہ کعبہ کے پاس آئے، خانہ کعبہ کی دیوار کو پکڑا اور پکڑ کر دعا مانگی کہ اے کعبۃ اللہ کے مالک، اے اس گھر کے مالک، اس گھر کی حفاظت تیرے ذمے ہے. آج اس گھر پہ آنچ آئی ہے، کوئی تیرے گھر کو گرانے آیا ہے، ہم میں اتنی طاقت نہیں، ہم بڑے بے بس ہیں، ہم یہ شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم تیری مدد کے منتظر ہیں، تیرے مدد کے انتظار میں ہیں، تو تیرے گھر کی کیا فرما، حفاظت فرما. یہ دعا مانگی، یقین تھا اللہ کی مدد آئیں گی، اللہ کا عذاب برسے گا اس پہ. اس یقین کے ساتھ لوگوں کو حکم دیا کہ اپنے اپنے گھروں کو چھوڑو اور مختلف پہاڑوں کی طرف منتقل ہو جاؤ. کچھ لوگ اس پہاڑ پہ، کچھ لوگ اس پہاڑ، کیونکہ وہ پہاڑی علاقہ ہے نا، تو ایک دو تو نہیں، 20 پہاڑ تھے وہاں پہ، الگ الگ پہاڑوں پہ جا کر بس جاؤ. اب ساتھ میں قبیلے خطعم کے سردار نفیل بن حبیب کو جو پکڑ کر لائے تھا نا، اس سردار نے ہاتھی کے کان میں کہا، ہاتھی کے کان میں کہا کہ تم یہاں سے پلٹ جاؤ جہاں سے آئے ہو، اس لیے کہ تم ایسے شہر میں داخل ہو گئے جس شہر کو بلد امین کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ بلد امین، امن والا شہر کہا جاتا ہے. اور جس گھر کو گرانے آئے ہیں اس گھر کا مالک بہت طاقتور ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ. یہ جیسے سننا تھا کہ سارے کے سارے ہاتھی کیا ہو گئے، جگہ پہ بیٹھ گئے. اب ہاتھی بان ہاتھیوں کو اٹھانے کی کوشش کر رہے، نیزے سے چبا رہے، تیر سے چبا رہے، لیکن ہاتھی کو اٹھنے کو تیار نہیں. ہاتھی کا رخ جب یمن کی طرف کیا جا رہا ہے، شام کی طرف کیا جا رہا ہے، تو ہاتھی اٹھ کر اس طرف جانے کے لیے تیار ہے، لیکن جیسے ہی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کیا جا رہا ہے تو ہاتھی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں. ایک تو عجیب و غریب واقعہ یہ پیش آیا. دوسرا، اسی وقت میں اللہ رب العزت نے نہ فرشتوں کی فوج کو بھیجا، نہ جناتوں کے لشکر کو بھیجا. اللہ رب العزت نے جس لشکر سے کام لیا ہے، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین بھی اللہ کا لشکر ہے، آسمان بھی اللہ کا لشکر ہے، اور اس کائنات میں ذرہ ذرہ بھی ہے، جو بھی ہے یہ سب کے سب کس کا لشکر ہے؟ بولو، اللہ کا لشکر ہے. اللہ جس سے چاہتے ہیں اللہ اس سے کام لیتے. ابو جہل کا نام سنا ہے آپ نے؟ بولو کس نے سنا ہے؟ سب نے سنا ہے. کیوں سنا ہے؟ نبی کے دشمنی میں سب سے آگے تھا، نبی کے دشمنی میں سب سے آگے تھا، نبی کو ستانے میں، صحابہ کو ستانے میں سب سے آگے تھا.
اللہ رب العزت نے اس کے بیٹے حضرت اکرمہ کو ہدایت دے کر اسلام کے سربلندی کا اور حفاظت کا کام لیا ہے۔ اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے۔ اللہ رب العزت نے سمندروں کی طرف سے ایک فوج بھیجی۔ فوج کس کی؟ ابابیل کی۔ ایسا پرندہ جو کبوتر سے چھوٹا، عجیب و غریب پرندہ، جس کی چونچ بالکل لال سرخ چونچ ہے، اور ہر پرندہ اپنے ہاتھوں میں 2 اور اپنے چونچ میں 1، 3 کنکرے لیے ہوئے آیا، اور اتنا بڑا لشکر تھا اس پرندوں کا، جھنڈ کے جھنڈ، جو سارے کے سارے لشکر پر چھا گیا۔ اور کنکری بھی کیسی؟ طاقتور نہیں، پتھر نہیں تھا، مٹی تھی۔ کچی مٹی کو آگ پہ جب پکایا جاتا ہے تو وہ کیسے بنتی ہے؟ جس کو مٹکا کہتے ہیں نا، مٹکا، یہ مٹکی والی جو مٹی ہے، یہ مٹی پتھر سے کمزور ہوتی ہے۔ پتھر جو ہے اس مٹی سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے پتھر نہیں بھیجا ان کے چونچ میں اور ان کے پنجوں میں، اللہ نے کیا بھیجا؟ ایسا پتھر جو مٹی سے بنایا گیا تھا، اور ایسی مٹی جو گیلی ہے جس کو آگ پر پکایا گیا۔ پتھر بھیجتے تو تب بھی سمجھ میں آتا، پتھر سے بھی کمزور، جس کو سجیل کہا قرآن نے۔ اسی سورت کے اندر اللہ نے کہا نا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، سجیل کہتے ہیں ایسی گیلی مٹی کو جس کو آگ پہ پکایا جائے۔ اور پھر آگے اس کے پیچھے لکھا بحجارہ، اسی مٹی کو پتھر بنایا گیا، اور اتنے باریک تھے چنے کے برابر۔ کس کے برابر؟ چنا ہوتا ہے نا، چنا کتنا ہوتا ہے؟ اتنا سا، اتنے سے چنے کے برابر وہ مٹی تھی جس کو آگ پہ پکایا گیا تھا، اور اتنا پتھر تھا، مٹی والا پتھر، چونچ میں 1 اور پنجوں میں 2، ہر پرندے کے۔ وہ چھا گیا ابرہا کے لشکر پہ، اور انہوں نے برسانا شروع کیا۔ اللہ نے اس مٹی والے پتھر میں ایسی پاور اور ایسی طاقت رکھی کہ وہ جس پہ بھی گرتا، وہ سر پہ گرتا تو سر پہ سے وہ پگھل کے اس کو سوراخ بنا کے وہ نیچے آ کے گر جاتا۔ انسان کے سر پہ گرا، وہ پگھلتے ہوئے اس کو پگھلا کے وہ انسان کے نیچے سے آ کے نکل جاتا۔ ہاتھی سب کے سب بھاگ کھڑے ہو گئے، سارے کے سارے ہاتھی بچ گئے سوائے ایک ہاتھی کے۔ اس کا نام کیا تھا؟ محمود۔ وہ ہاتھی بچ گیا، سارے ہاتھی بھاگ گئے، اور سب لوگ اسی وقت ہلاک نہیں ہوئے۔ یہ افراتفری میں لوگ کیا، کوئی ادھر بھاگا، کوئی ادھر بھاگا، کوئی یمن کی طرف بھاگا، اور بھاگتے بھاگتے راستے ہی کے اندر ہلاک ہو گئے۔ یہ بھاگ رہے، اللہ ان کو ہلاک کر رہے، یہ بھاگ رہے، اللہ ان کو ہلاک کر رہے۔ ابرہا کو موت نہیں آئی، ابرہا کو اللہ نے ایسی بیماری عطا فرمائی، ایک زہر کا شکار ہو گیا، اور زہر بھی ایسا زہریلا تھا کہ اس کا گوشت اس سے بدن سے پگھلتا تھا۔ وہ یمن پہنچے تک وہ پورا کے پورا اس کا جسم پگھل کے کیا ہو گیا؟ بہہ گیا، پورا جسم کیا ہو گیا؟ بہہ گیا۔ اور امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو محمود نامی ہاتھی تھا اور اس کے جو دو باغ جو سائبان تھے، اس کو سنبھالنے والے تھے، ہاتھی بان تھے، ان دونوں کو اللہ رب العزت نے اندھا کر دیا، اور میں نے ان کو مکہ کے اندر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان کو کیا کرتے ہوئے دیکھا؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہنیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ دونوں فرماتی ہیں کہ ہم نے ان دونوں کو مکہ کے اندر اندھے ہو گئے اور مکہ کے اندر کیا مانگتے ہوئے دیکھا؟ بھیک مانگتے۔ اس واقعے کا چرچا ہو گیا، عجیب و غریب واقعہ ہوا نا بھائی، کہ ذو نفر لشکر سامنے آیا، وہ شکست کھا گیا، اور نفیل بن حبیب کا لشکر آ گیا، وہ شکست کھا گیا، اور مکہ والوں میں ہمت نہ رہی، وہ مکہ چھوڑ کر پہاڑوں میں چلے گئے۔ اتنا بڑا لشکر، اتنا مضبوط لشکر لے کر آیا تھا، اللہ نے اس کو ہلاک کیا۔ تو کیسے ہلاک کیا؟ پرندوں سے۔ پرندے بھی کیسے؟ ایسے چیل کے جیسے نہیں، چھوٹے چھوٹے، چڑیا کے جیسے، کبوتر سے چھوٹے، اور جس کے ذریعے سے اللہ نے ہلاک کیا وہ تو بالکل عجیب و غریب۔ اس واقعے کا چرچا پورے عرب میں ہو گیا، پورے عرب سے باہر کے علاقوں میں یہ چرچا، اس واقعے کا چرچا پھیلنے لگا۔ اب یہ قریش والوں کی عظمت کیا ہو گئی؟ لوگوں کے دلوں میں بڑھ گئی۔ مکہ والوں کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بڑھ گئی، واہ یہ بہت اللہ والے لوگ ہیں، ان کے نات کو لگنے کا نہیں۔ اور ابھی یہ مکہ والے مکہ چھوڑ کر جاتے نہیں تھے تجارت کی غرض سے، اور مکہ
کی جو معیشت ہے، اکانومی جو ہے، یہ بزنس کے اوپر تھی، کاشتکاری کے اوپر نہیں تھی، اس لیے کہ کاشتکاری کی وہ زمین ہی نہیں تھی، زمین بہت سخت پتریلی اور پہاڑی زمین تھی، جس کی وجہ سے وہاں پر کوئی چیز اگتی نہیں تھی۔ تو ان لوگوں کی اکانومی کا جو سب سے بڑا ذریعہ تھا وہ کیا تھا؟ بزنس، تجارت، اور اس کے لیے ان کو مکہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جانا پڑتا، اور وہ مکہ چھوڑ کر تجارت کی غرض سے نہیں جاتے تھے، اس وجہ سے کہ اگر ہم چلے جائیں تو کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ آئے اور مکہ پہ قبضہ کر لے یا کعبۃ اللہ کو گرا دے۔ کعبہ ان کی عزت جان اور شان آن بان تھی ان کی، اس لیے وہ نہیں جاتے تھے۔ تو جب نہیں جاتے تو تجارت میں کمی ہوتی تھی، تجارت میں کمی ہونے کی وجہ سے ان کی اکانومی بالکل ڈھپ پڑ چکی تھی، بالکل غربت کے شکار ہو چکے تھے، بالکل غریب ہو چکے تھے۔ جب یہ واقعہ رونما ہوا تو اب مکہ والے پورے عرب کے کسی بھی علاقے میں جاتے تھے تو کوئی ان کو ہاتھ لگاتا نہیں تھا، راستے میں کوئی ڈاکو ان پر حملہ نہیں کرتا تھا، ان کو ہاتھ نہیں لگانے بھائی، کہیں سے پرندے آ جائیں گے ہم کو ختم کر دیں گے، یہ ان کی عظمت بڑھ گئی۔ اب یہ تجارت کی غرض سے مکہ چھوڑ کر بنداس جانے لگے تو اب مکہ کی اکانومی کیا ہو گئی؟ بڑھ گئی، معیشت تجارت کی وجہ سے بڑھ گئی۔ ان لوگوں نے یہ راستہ اپنایا کہ گرمی کا موسم آتا تو گرمی کے موسم میں ملک شام چلے جاتے، اس لیے کہ ملک شام یہ ٹھنڈا علاقہ ہے۔ سردی کا موسم آتا تو یمن چلے جاتے، اس لیے کہ یمن یہ گرم علاقہ تھا، تاکہ گرمی میں شام جائیں گے تو ٹھنڈے علاقے میں گرمی میں جائیں گے تو راحت ملیں گی، اور ٹھنڈی کے موسم میں گرم علاقے میں جائیں گے تو کیا ملیں گی؟ راحت ملے گی۔ اس طرح سے انہوں نے موسم کے اعتبار سے اپنے سفروں کو بانٹا ہوا تھا۔ یہ سورہ قریش کے اندر اسی کا پورا تذکرہ ہے۔ اللہ ان کو فرما رہے ہیں کہ تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو جس رب نے تمہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف میں امن عطا فرمایا۔ خوف میں کیا عطا فرمایا؟ ڈرتے تھے نا، باہر نکلتے نہیں تھے، ڈر لگتا تھا نکلیں گے تو لٹیرے لوٹیں گے، اور اگر نکل گئے تجارت کی غرض سے تو مکہ پہ قبضہ کریں گے، یہ ڈر تھا تمہیں۔ ایک ایسا واقعہ رونما ہوا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس کی وجہ سے ڈر بھی ختم ہوا اور تمہاری بھوک کی تکلیف بھی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب میں ترجمے کے ساتھ یہ جو باتیں بیان کی گئی نا، اس کو ترجمے کے ساتھ جوڑ کے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، آپ اس کو سمجھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے تدبیر کو گمراہ نہیں کیا، ان کے تدبیر کو بیکار نہیں کیا، ان کے تدبیر کو رائگاں نہیں کیا۔ تضلیل کے معنی ضل سے، اس کے معنی گمراہ، راستے سے بھٹکا دینا۔ ان کے چالوں کو بیکار نہیں کیا۔ قیدہ کے معنی کیا ہے؟ چال، بڑی چال چل کر آئے تھے، ہاتھی لے کر آئے تھے، بڑے گھمنڈ اور تکبر میں آئے تھے۔ آج بھی جو طاقت کے نشے میں اتراتے ہیں نا، یہ صورت مسلمانوں کو اسلام پر جمنے کے لیے اور ان کے ایمان کو بڑھانے کے لیے کافی ہے کہ طاقتور کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ ہمارے لیے کیا ہے؟ اسی لیے جو ہے نا، اللہ رب العزت بارہا 24ویں پارے کے اندر بھی اور دیگر آیتوں کے اندر اللہ رب العزت بارہا یہ فرماتے، الیس اللہ بعبد، الیس اللہ بکاف عبدا، الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے، آپ سب ایک ساتھ کہو کہ بے شک اللہ ہم سب کے لیے کافی ہے، بے شک اللہ ہم سب کے لیے کافی ہے۔ تو یہ صورت ہمیں اپنے ایمان پر جمنے کے لیے اور زیادہ ہمت دیتی ہے کہ کفر کتنا بھی دندنائے، کفر کتنا بھی چلائے، کفر کتنا بھی اترائے، کتنا بھی ظلم کرے، آپ حق پہ جمے رہو، اللہ کی مدد آئیں گی، اور ایسی جگہ سے آئیں گی کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہ سے لشکر بھیجے گا جہاں سے آنے کا گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں سے آنے کا۔ پھر اللہ ہے، کون ہے؟ اللہ ہے۔ چھری بھی اللہ کے حکم کے تابع، آگ بھی اللہ کے حکم کے تابع، سمندر کا پانی بھی اللہ کے، بولو، اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ چھری تو چھری ہے نا، کاٹنے کا کام کرتی ہے، پھر کاٹنے کا کام کرتی ہے تو اسماعیل کو کیوں نہیں ذبح کیا؟ تو چھری سے پوچھا جاتا ہے کہ تو نے اسماعیل کو کیوں نہیں ذبح کیا؟ تو چھری کہتے کیسے ذبح کرو، اللہ کا حکم ہی نہیں تھا،
اللہ کا حکم ہی نہیں تھا تو میں کیسے ذبح کروں؟ آگ کا کام کیا ہے؟ جلا دینا. اس آگ سے پوچھتے ہیں کہ تو نے ابراہیم کو کیوں نہیں جلایا؟ وہ کہتی ہے کہ کیسے جلاتی؟ یا نار کونی برداً وسلام علی ابراہیم. ڈائریکٹ اللہ کا مجھے حکم تھا، کوئی فرشتے نے آ کے مجھے حکم نہیں دیا، کسی جنات نے آ کر مجھے حکم نہیں دیا. ڈائریکٹ اللہ کا مجھے حکم تھا کہ اے آگ میرے ابراہیم کو ٹچ بھی نہیں کرنا، میرے ابراہیم کو تکلیف نہ دینا، اور ایسی ٹھنڈی ہو جا کہ جس ٹھنڈک میں سلامتی ہو. ورنہ بعض ٹھنڈک تکلیف کا سبب دیتے ہیں. بہت زیادہ سردی پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کھجانے لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے، انسان برداشت نہیں کرتا. بہت زیادہ مائنس میں اگر سردی چلی جائے تو انسان برداشت نہیں کر سکتا. تو ٹھنڈک بھی ایسی کہ جس ٹھنڈک میں کیا ہو؟ سلامتی ہو، عافیت ہو. تو آگ بھی اللہ کے حکم کے تابع، سمندر بھی اللہ کے حکم کے تابع. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لشکر کو لے کر آئے، پیچھے فرعون کا لشکر، آگے سمندر ہے. اللہ رب العزت سے دعا فرمائی. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، اپنے عصا کو فضرب بعصاک البحر، سمندر پہ مارو. جو لکڑی ہے نا تمہارے ہاتھ میں عصا، اس عصا کو سمندر پہ مارو، اس سمندر سے میں تمہارے لیے راستے بناؤں. اللہ نے اسی سمندر سے راستے بنائے. کتنے؟ ایک دو نہیں، 12 راستے بنے. اس لیے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، 12 کے 12 قبیلے اس راستے سے پار ہو گئے. وہی راستہ، وہی سمندر بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نجات کا سبب بنا. وہی سمندر، وہی پانی، وہی راستہ فرعون اور اس کے لشکر کے لیے موت کا سبب بنا. کس کا سبب بنا؟ موت کا. اللہ ہے. کون ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ لشکر کے ساتھ میں تھے. صحابی ہے، نبی نہیں ہے. کون ہے؟ صحابی ہیں، لشکر کے ساتھ میں ہے. اور دشمن پہ حملہ کرنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ سامنے کیا ہے؟ سمندر آ گیا. اب گھوڑے ہیں ان کے پاس، کشتیاں نہیں ہے. کیسے جائیں گے؟ تیر کے جائیں گے تو یہاں نہیں ہے نا، کئی کلومیٹر کا سفر ہے، تیر کے جا نہیں سکتے. تو کیا کرے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے لشکر میں اعلان کروایا کہ کون ہے جو سمندر میں کودنے کے لیے تیار ہیں. ایک بھی بندہ ایسا نہیں تھا جس نے ہاتھ نیچے کیا ہو. پورا کے پورا لشکر تیار تھا سمندر میں کودنے کے لیے، اور گھوڑوں کے ساتھ میں. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے سمندر میں کودا ہے، اور ہم نے سمندر کے اندر گھوڑوں کے ساتھ چلتے ہوئے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز کو سنا ہے. اور ہم ایسے چلتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے گویا کہ خشکی پر، زمین پر چلتے ہوئے بات کرتے ہوئے جا رہے ہیں. سمندر میں چل رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں ایسا جیسا کہ زمین پہ چل رہے. تو شاعر کہتا نہیں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. دشت تو دشت ہے، ارے تو زمین کی بات کرتے ہو، ہم نے تو دریا بھی نہیں چھوڑے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو اللہ رب العزت، سمندر بھی اللہ کے تابع، سمندر بھی اسمع یسمع لک، تو اللہ کی سن، تو اللہ تیری سنے گا، تو اللہ کی سن، تیری سنی جائیں گی. تو اللہ کی سن. ہم اللہ کی نہیں سنتے تو آج ہمارے گھر کا بچہ بھی ہماری نہیں سنتا، ہمارے گھر کی بکری بھی ہماری نہیں سنتی. اس کو بولتے ادھر آ، وہ ادھر جاتی ہے. اس کو ادھر بلا رہے اور وہ کہاں جا رہی؟ ادھر جا رہی. کیوں جا رہی ہے؟ کیونکہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ بلا رہے تو ادھر جا رہا ہے. تو تیرے اپنے اولاد بھی تجھ سے نافرمان ہو گئے. تو اللہ کا باغی ہو گیا، اللہ نے تیرے اولاد کو تیرا باغی بنا دیا. اسمع یسمع لک، تو سن، تیری بولو سنی جائیں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والے کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ ان کے تدبیروں کو، ان کے چالوں کو، ان کے پلاننگوں کو بیکار کر کے رکھ دیا. وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر پرندوں کی جھنڈ کے جھنڈ نازل فرمائی. ارسل بھیج دی. ارسلہ کے معنی، رسولوں کو بھی رسول اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ان کو امت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہوا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بھیجا ہوا. وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور اس لشکر پر پرندوں کے جھنڈ کو بھیجا. ترمیہم، ان پرندوں نے پھینکا، بحجارۃ من سجیل، مٹی کے کنکر
ترمیہم ان پر کیا کیا؟ پھینکا. ترمی کے معنی آتے پھینکنا, رما یرمی کے معنی پھینکنا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھا کے دشمن کی طرف جب پھینکی نا, وہ مٹی کا اثر یہ ہوا کہ ان کو آنکھوں سے نظر ہی نہیں آنے لگا, آنکھوں سے نظر ہی نہیں آنے لگا. تو اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو کیا فرمایا؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے نبی جی آپ نے جو کنکر پھینکا ہے نا, وہ آپ نے نہیں پھینکا, یہ کس نے پھینکا؟ اللہ نے پھینکا. تو یہ رما کے معنی کیا آتا ہے؟ پھینکنا. تو اسی سے ترمیہم بحجارۃ من سجیل, پرندوں نے مٹی کے کنکر ان پر برسا دیے. فجعلہم کعصف مأکول, تو وہ ایسے ہو گئے گویا کہ کھایا ہوا بھوسا. صرف بھوسا نہیں, ایک ہوتا ہے بھوسا, جب اس کو کوئی جانور کھاتا ہے تو وہ بھوسے کے بھی اتنا سا بھوسا رہتا ہے, اس کو کھائیں گے تو اس کے بھی اور ٹکڑے ہو گئے, اس کے بھی اور کیا ہو گئے, بھوسے سے بھی زیادہ باریک. مأکول, قرآن کی تعبیر دیکھیں کیا زبردست ہے. کہا کہ وہ ایسے ہو گئے جیسا کہ کھایا ہوا بھوسا. صرف بھوسا نہیں, کیسا؟ کھایا ہوا بھوسا. جس انسان کے سر پہ گرتا وہ اندر سے کھوکھلا ہو جاتا. جس جانور پہ گرتا, پورا کے پورا لشکر ہاتھی والا نہیں تھا, چند ہاتھی لائے تھے جو آگے تھے, پیچھے تو گھوڑے اور اونٹ کی سواری تھی. جس سواری پر گرتے وہ اندر سے کھوکھلا کر کے اس کو بھوسے کی طرح بنا دیتے. یہ ہو گئی سورہ فیل کا ترجمہ اور اس کی تفسیر. آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش, قریش تو عادی ہو چکے تھے. ایلاف کے معنی آتے ہیں مانوس ہونا, عادی ہونا. لإیلاف قریش, قریش عادی ہو چکے تھے, مانوس ہو چکے تھے. کس کے؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف, سردی اور گرمی کے موسم میں سفر کرنے کے عادی ہو چکے تھے. ابھی نہ ان کو سردی ان کو روکتی تھی اور نہ ان کو گرمی روکتی تھی. اس کا مطلب میں نے آپ کو سمجھا دیا. ایلافہم, رحلہ کہتے ہیں سفر کو, رحل کرنا یعنی کوچ کرنا, یا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف, سردی اور گرمی کے اندر سفر کرنے کے عادی ہو چکے تھے. اللہ کہہ رہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, اس گھر کے رب کی, ان لوگوں کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے. فَلْيَعْبُدُوا, ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ تمہارے لیے کھانے کا انتظام کیا, بزنس کا انتظام کیا, اور تمہارے لیے پرندوں کا لشکر بھیجا دشمن کے خلاف. تو تمہیں چاہیے کہ تم کیا کرے؟ جس کعبہ کی حفاظت میں اتنا بڑا واقعہ رونما ہوا, اس کعبہ کے رب کی تمہیں کیا کرنی چاہیے؟ بولو, عبادت کرنی چاہیے. الذی اطعمہم من جوع, وہ رب جس نے تمہیں بھوک میں کھانا کھلایا. جو کے معنی بھوک, اطعمہ کے معنی کھلانا. اس رب کی عبادت کرنی چاہیے جس رب نے تمہیں بھوک میں کیا کیا؟ کھانا کھلایا. وآمنہم من خوف, اور خوف میں تمہیں امن عطا کیا. آج بھی ہمیں اللہ ہی کھلاتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ میں کماتا ہوں اس کے لیے کھلاتا ہوں. اللہ کو سسٹم کے بدلنے میں دیر نہیں لگتی. بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنانے میں اللہ کو دیر نہیں لگتی. روزگار کو بے روزگار بنانے میں اللہ کو دیر نہیں لگتی. کہانی کے بدلنے میں اللہ کو دیر نہیں لگتی. اللہ زبردست ہے, پاورفل ہے, طاقتور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی, یہ جو سورہ ہے ارأیت الذی, اس کا نام کیا ہے؟ بولو, کیا نام ہے؟ سورہ ماعون. اس سورت کے اندر جو ہے نا 6 قسم کے مضامین ہیں. کتنے قسم کے؟ 6 قسم کے مضامین. یہ 6 قسم کے مضامین ہم کو اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ یہ 6 صفتیں ہمارے اندر پائی نہ جائے, ہم یہ 6 صفتوں سے دور رہے. ارأیت الذی یکذب بالدین, کیا اے نبی جی آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا؟ نہیں دیکھا نہیں, کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا؟ یکذب بالدین, جو فیصلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں. سب سے پہلی صفت کس کو جھٹلاتے ہیں؟ اللہ نے ایک دن رکھا ہے فیصلے کا. سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, آگے مالک یوم الدین, جو کس کا مالک ہے؟ یوم جزا کا مالک. کہ ترجمہ کرتے نا یوم جزا کا مالک, یہ جزا کا مطلب کیا؟ بدلے کے دن کا مالک, انصاف کے دن کا مالک. ایک دن اللہ نے رکھا ہے. یہ دنیا تو جزا سزا کی جگہ نہیں ہے بھائی. دیکھو اگر یہاں کسی پر ظلم ہوتا ہے
टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं अल्लाह की मदद कब आएंगी, जालिम हम पे जुल्म करता जा रहा है और वो आगे तरक्की करता जा रहा है, आयशो इशरत में आगे बढ़ता जा रहा है, और हम हैं कि अल्लाह को मान रहे फिर भी नीचे पे नीचे दबते चले जा रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया डरो नहीं, एक दिन सबके लिए इंसाफ का रखा है, बदले के लिए सबका। यहां जालिम जितना भी जुल्म करें, जितना भी दंड बनाएं, कल क़यामत के दिन ये जालिम छूटेगा नहीं। अल्लाह ने वो दिन इतना इंसाफ वाला बारीक रखा है कि अगर कोई जानवर, सींग वाले जानवर ने बगैर सींग वाले जानवर को भी अगर यहां मारा होगा, हालांकि जानवर मरने के बाद मिट्टी होंगे, उनकी कहानी खत्म होगी, लेकिन अल्लाह इंसाफ को बताने के लिए, साबित और कायम करने के लिए अल्लाह इन दोनों जानवरों को पैदा करेंगे और सींग वाले जानवरों के सींग को निकालेंगे और बगैर सींग वाले जानवर को अल्लाह सींग अता करेंगे और उसको मारने के लिए लगाएंगे। जब ये बदला पूरा होगा तो दोबारा दोनों को अल्लाह मिट्टी बना के खत्म कर देंगे। इतना बारीक इंसाफ होगा, इतना बारीक। हालांकि ये जानवर मुकल्लफ नहीं है इबादत के, अल्लाह के अहकाम के, शरीयत के ये पाबंद नहीं है, इसके बावजूद जालिम है, जुल्म किया है, तो अल्लाह इन जानवरों को भी नहीं बख्शेंगे। तो सोचो ये लोग बख्श जाएंगे, छूट जाएंगे ये लोग? तुम्हें क्या लगता है छूट जाएंगे ऐसे ही? नहीं छूटेंगे भाई, सूद समेत बराबर वहां पे वसूल किया जाएगा। बस मुतमईन रहो कि अल्लाह कल कयामत के दिन देखेगा, अल्लाह कल कयामत के दिन क्या करेगा। और ए नबी जी आपने देखा उन लोगों को जिन्होंने फैसले के दिन को झुटलाया, कयामत को क्या किया। फदालिकल्लज़ी यदउल यतीम, ये झुटलाने वाले कौन हैं? ये वो लोग हैं जो यतीम को धुतकारते हैं। यतीम को क्या करते हैं? यतीम चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, अगर यतीम है सर से उसके बाप का साया उड़ गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर शफकत करने की, रहम करने की, नरमी और मेहरबानी करने की हमको तरगीब दी है, हुक्म दिया। जिस यतीम के सर पे हाथ फेरा जाए, उसके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे अल्लाह उतनी नेकियां उसके नामे अमाल में लिखे। ये जो है ना, अरब के इलाके में जो बच्चा यतीम होता है, तो अरब वाले इस हदीस पे अमल करने के लिए इतने आशिक होते हैं, इतने लालची होते हैं, इतने तमा वाले होते हैं कि लोग रिश्तेदार आपस में झगड़ते हैं। अगर कोई बच्चा यतीम हो गया, उसकी परवरिश करने के लिए बाप था तो उसके पास 4 ड्रेस थे, जो मांगता था उसको खाने को वो नहीं मिलता था, लेकिन जैसे ही बाप इंतकाल कर गया तो रिश्तेदार उसके इतने नखरे उठाते हैं, उसको शॉपिंग मॉल में लेकर जाते हैं, उसकी शॉपिंग करवाते हैं और एक से एक खाने के लिए दिलाते हैं। दूसरे बच्चे ये लालच करते हैं कि साला काश मेरा ये क्या हो जाए। ये इस हदीस पे अमल करने के लिए, और ये हदीस के असल जो मिसदाक है, जहां असल हदीस पर अमल करने की जो बारी आती है ना, ये उन लोगों के लिए आती है जिसके रिश्तेदार में कोई बच्चा यतीम हो जाए। ये बहुत मुश्किल अमल है। बाप चला गया, रिश्तेदारों के चेहरे और तेवर बदल जाते हैं। रिश्तेदारों के तेवर क्या हो जाते हैं? फौरन बदल जाते हैं। घर की औरतों के, घर के बड़ों के, छोटों के तेवर क्या हो जाते हैं? फिर वो पल पल तरसता है। एक तस्वीर नहीं आई थी सामने कि एक बच्चा कब्रिस्तान में गया और कब्र पे जाके, अब्बा के कब्र पे जाके रोने लगा और ये कहने लगा, अब्बा उस्ताद जी ने कहा है, स्कूल के टीचर ने कहा है कि कल अगर तू फीस नहीं लाया तो अपने बाप को साथ में लेकर आना। अब्बा मेरे पास फीस नहीं है, तुम मेरे साथ में कब आओगे? मेरे साथ में कब आओगे? ये है ऐसे मुआशरे के अंदर, सोसाइटी में ऐसे बच्चे, यतीम बच्चे, इनकी किफालत करना ये हमारी जिम्मेदारी है। और जब आप इन पर लुटाओगे ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको कभी भी किसी का मोहताज नहीं होने देंगे। अल्लाह कभी आपके इस अमल को जाया नहीं होने देंगे। अल्लाह बड़े खुश होते हैं। हमारे नबी का एक अमल बताऊं मैं आपको। ईद का मौका है। किसका मौका है? ईद के मौके पे तुमने देखे ना, बड़े होने के बाद तो इंसान खुद कमाता है, खुद कपड़े खरीद के लाता है, लेकिन थोड़ा सा आंख बंद करके अपने बचपन में चले जाओ तो हमारे कपड़े कौन लाता था? अब्बा लाते थे। सारे काम अब्बा ही करते थे। अब्बा ही गए मार्केट में, अब्बा ही पसंद करके लेकर आ गए, अब्बा ही हमारी क्या कर रहे हैं? ईद की सारी शॉपिंग कर रहे हैं, हमारी जरूरतें ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं। तसव्वुर करो, बाप चला गया। बाप क्या हो गया? दुनिया से चला गया। अब ईद आई, बच्चों को मां अगर इस्तिताअत वाली है तो ठीक, वरना अगर हालात से अगर गुजर रही है तो वो मां क्या करेंगी? दूसरों से कर्जा मांगेगी। कर्जा मिला तो ठीक, वरना क्या करेंगी?
کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مدینۃ المنورہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے جا رہے, چند بچے گلی میں کیا کر رہے ہیں, کھیل رہے, اور ایک بچہ ان بچوں کو چھوڑ کر کنارے بیٹھ کر رو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے, سرور کونین سید الانبیاء والمرسلین وجہ کائنات اس بچے کے قریب گئے اور فرمایا کہ بیٹا کیا ہو گیا, کھلونے نہیں ہے, میں تجھے کھلونے دلاتا ہوں تو سب بچوں کے ساتھ کھیل لینا. وہ بچہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں کھلونے کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں, میرے ابا شہید ہو چکے ہیں, میں یتیم ہوں, اور اگر آج میرے ابا ہوتے تو میں بھی ان بچوں کی طرح نئے لباس پہنتا, نئے کپڑے پہنتا, اسی لیے مجھے میرے ابا کی یاد آئی ہے, اسی لیے میں رو رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو آئے, فوراً اس بچے کو اٹھایا اور اپنے گھر لے کر گئے اور فرمایا یا عائشہ حسن حسین میں سے جس کا بھی لباس اس کو آتا ہے اچھا والا لباس اس کو پہنا دے. بچے کو پہنایا گیا, تیار کیا گیا. تیار کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹا کیا تو اس بات سے راضی ہے کہ تیرا باپ محمد ہو اور ماں عائشہ ہو؟ ماں کیا ہو؟ ماں عائشہ ہو اور باپ کون ہو؟ وہ بچہ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے 1000 باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہے, میری 1000 مائیں امی عائشہ کی ماں پر کیا ہیں, امی عائشہ جیسی ماں پر قربان ہے. اللہ کے رسول نے پھر پوچھا بیٹا تیرے ابا تجھے عیدگاہ کیسے لے جاتے تھے؟ وہ بچہ کہنے لگا کہ میرے ابا جب بھی مجھے عیدگاہ لے جاتے تو مجھے کندھے پہ بٹھا کے لے جاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو سید الانبیاء ہے جس کے پاس فرشتے اجازت لے کر جاتے ہیں, وہ ہستی بچے کو اپنے کندھے پہ اٹھا کر عیدگاہ کی طرف جا رہی اور امت کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ یتیموں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے, یتیموں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے. اب جس گلی سے اس بچے کو اٹھایا تھا اسی گلی سے دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے اور بچہ کہاں ہے؟ کندھے پہ ہے. اور دوسرے جو بچے کھیل رہے تھے نا وہ بچے ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے, دیکھو اس کے تو یہ تو کہاں چڑھ گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ چڑھ گیا. بچے تمنا کرنے لگے کاش آج میں بھی کیا ہوتا, آج میں بھی یتیم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنا بیٹا بنا لیتے اور میں اللہ کے رسول کے کندھے پہ سوار ہوتا. یہ یتیم کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا سلوک کیا ہے. تو رشتہ دار میں اگر کوئی بچہ خدا نہ خواستہ یتیم ہو جائے اپنی جان اس پہ نچھاور کر دو, اسے کبھی یہ احساس مت ہونے دو. اللہ کے رسول کی کتنی باریک بات ہے, ایسا لگتا ہے کہ کتنی چھوٹی بات ہے لیکن احساس کتنا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ کرو, کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی کو پیار نہ کرو تاکہ اس بچے کو اپنے ابا یاد نہ آ جائے اور اسے تکلیف نہ ہو. کتنا باریک سوچا ہے, کس کا خیال کیا جا رہا ہے؟ بولو, بچے کا خیال کیا جا رہا ہے. قربان جائے ایسے دین اور شریعت پر. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ, یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کو دھتکارتے ہیں. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ, اور غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے, کھانا نہیں کھلاتے نہیں, اس سے بھی نیچے ایک درجہ, کھانا کھلانے کی دوسروں کو کیا نہیں دیتے, ترغیب نہیں دیتے. لگتا ہے چھوٹا عمل, چھوٹا نہیں ہے, بہت بڑا عمل ہے. سورہ مدثر میں ہے نا ما سلککم فی سقر, کہ تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا, وہ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم کھانا مسکینوں کو نہیں کھلاتے. ہم کھانا کھلانے کو معمولی عمل سمجھتے, بہت بڑا عمل ہے. تیسری صفت ولا يحض على طعام المسکین, مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, یہ دونوں آیت ایک سے جڑی ہوئی ہیں. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. فویل, ویل کی کیا معنی؟ ہلاکت. للمصلین, ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنے نماز سے غافل رہتے ہیں. اپنے نماز سے کیا رہتے ہیں؟ معلوم ہی نہیں عصر کا وقت کب ہو گیا, نماز کب ہو گئی, اپنے کام میں اتنے بزی ہو گئے, مغرب کا وقت کب چلا گیا معلوم ہی نہیں.
قرآن کہتا ہے ایسے بندے کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے. کیا ہے؟ ہلاکت ہے. الذین هم یراؤون، نماز یاد رکھتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن دوسروں کو دکھانے کے لیے. کس کے لیے؟ دوسروں کو دکھانے کے لیے. نہیں پڑھیں گے تو لوگ کیا بولیں گے؟ داڑھی ٹوپی رکھا اور نماز کو نہیں آ رہا، مسجد میں نہیں دکھ رہا، لوگ کیا بولیں گے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ سورت منافقین کے اوپر نازل ہوئی ہے. کس کے اوپر؟ منافقین کی صفت کو بتلانے کے لیے نازل ہوئی کہ جس میں اگر یہ صفت ہو کہ نماز سے غافل ہیں، اور نماز اگر پڑھتا بھی ہے تو کیسے پڑھتا ہے؟ دوسروں کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے. منافق لوگ بھی ایسے ہی کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن جب کسی پروگرام میں جمع ہو گئے، صحابہ اکرام بھی ہیں، دوسرے ایمان والے بھی ہیں، اور اچانک اگر نماز کا وقت ہو گیا تو صحابہ اکرام کے ساتھ میں یہ لوگ بھی کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے. کیوں؟ تاکہ صحابہ اکرام سمجھے کہ بھائی ہم ایمان والے ہیں. اور جب اکیلے میں جاتے تھے تو نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ صفت اگر ہمارے اندر ہے، اللہ معاف فرمائے، تو گویا کہ ہم بھی کیا ہیں؟ بولو، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. پانچویں صفت الذین هم یراؤون، وہ نماز میں کیا کرتے ہیں؟ ریاکاری کرتے ہیں، دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ زکوٰۃ کو روک کے رکھتے ہیں. یمنعو کے معنی آتے ہیں منع کرنا، روکے رکھنا. معون کے معنی آتے ہیں عاریتن پہ کوئی چیز کسی سے مانگی جاتی ہے نا، عاریتن پہ، ٹیمپروری، کہ جس کے استعمال کرنے سے سامنے والے کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا. مثال کے طور پر بھائی 2 منٹ گاڑی دیتے کہ ذرا چوک جا کر آتا ہے، گاڑی کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے بھائی اپن کسی کو، اپنے گاڑی کو اپن کسی کو، یہ تھوڑی دیر کے لیے، حالانکہ وہ گاڑی لے کر جائیں گا اور لائیں گا، جا کر بھی جب آئیں گا تو اس کا کچھ نقصان ہونے والا، اسے کہتے ہیں عاریتن. بھائی گھڑی دے نا ذرا ایک دن پہننے کے لیے، سوٹ دے دے تیرا ایک دن پہننے کے لیے، تیرا جوتا دے دے ایک دن پہننے کے لیے. یہ جو چیزیں مانگی جا رہی ہے وقتی طور پر مانگی جا رہی ہے، اس کو بھی جب منع کر رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ معون کا اصل ترجمہ تو یہی ہے، لیکن یہاں جو مراد ہے اس آیت کے اندر، یہاں زکوٰۃ مراد ہے. کیا مراد ہے؟ زکوٰۃ. معون عاریتن پہ چیز اگر کسی نے مانگی ہے اس کا دینا واجب تو نہیں ہے، لیکن اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں. لیکن جو چیز واجب نہیں ہے اس کے منع کرنے پر جہنم کا فیصلہ نہیں سنایا جاتا. جو چیز ہم پر واجب نہیں ہے اس کے نہ کرنے پر جہنم کا فیصلہ نہیں سنایا جاتا. اس کے اندر جہنم کا فیصلہ سنایا جا رہا ہے اس صورت میں. تو گویا کہ یہاں پر یہ عاریتن نہیں مراد ہے، یہاں پر کیا مراد ہے؟ زکوٰۃ مراد ہے. ایسا عمل مراد ہے جو عمل فرض ہو اور وہ بندہ نہ کرے، وہ بندہ کیا نہ کرے؟ وہ عمل فرض عمل نہ کرے. تو یہاں پر حضرت علی نے کیا ترجمہ کیا؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جو زکوٰۃ کو کیا کرتے ہیں؟ روک کے رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. یہ بندے کل قیامت کے دن ہلاک ہو جائیں گے. اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اس کے بعد قرآن کی جو تفسیر ہے یہ رمضان المبارک کے اندر ہوں گی، اس لیے کہ آئندہ جمعہ میرا سفر میں جانا ہے. اس کے بعد والا جو جمعہ ہے وہ جمعہ شب برات ہے. 15 شعبان آ رہی ہیں اور جمعہ کے دن ہی شب برات ہے، اور اس کے بعد ہی پھر 1 یا 2 جمعہ بچتے ہیں، پھر رمضان المبارک آتا ہے. اور ایک قرآن کی تفسیر کی اہمیت کو واقعی رکھنے کے لیے بھی کہ بھائی ایک لمبا گیپ ہوگا، پھر رمضان آئیں گا تو رمضان میں قرآن کی تفسیر آپ شوق سے سن لو گے. اگر روزانہ شب قدر ہو تو اس کی قدر نہیں ہوگی، اسی لیے اس شب قدر کو کب رکھا؟ سال میں 1 دفعہ رکھا. تو یہ لمبا گیپ ہو گیا تو پھر رمضان میں انشاءاللہ اللہ نے اگر زندگی صحت باقی رہی اور اللہ رب العزت نے اگر توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ تراویح کے بعد قرآن کریم کی تفسیر کا جو سلسلہ ہر سال چلتا ہے اس سال بھی چلے گا. ٹھیک ہے؟ اور ابھی دعا ہوں گی. دعا کے بعد سبھی ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اوپر کے حصے میں آئے، چلے جائے، ہاتھ دھو کر کھانے کا انتظام کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ الف مرہ. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے کریم اللہ، رحیم اللہ، مہربان اللہ،
اے ابابیل کے ذریعے سے خانے کعبہ کی حفاظت کرنے والے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ یہ قرآن تو نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، اے اللہ اس کو ہماری ہدایت کے لیے بنا دیجئے، ہمارے ہدایت کا ذریعہ بنا دیجئے، ہمارے قبر میں روشنی کا منور ہونے کا ذریعہ بنا دیجئے، کل قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ ہماری زندگی کو قرآن سے منور فرما، ہماری زندگی کو قرآن سے مزین فرما۔ اے کریم اللہ قرآن کے ہر آیت پر ہمارے لیے عمل کرنا آسان فرما۔ اے کریم اللہ ہدایت کامل عطا فرما، اے اللہ ہدایت کامل عطا فرما، کامل اتباع سنت عطا فرما۔ اے کریم اللہ جو صورتیں آج پڑھی گئی اے اللہ ان صورتوں پر ہمارا عمل عطا فرما۔ اے کریم اللہ قیامت کے دن پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اے اللہ ہم یتیموں کو نہیں دھتکاریں گے، اے اللہ ہم مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، اے کریم اللہ ہم مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، اور اے اللہ ہم نماز میں سستی نہیں کریں گے، ہم نماز کو نہیں بھولیں گے، ہم نماز کو خالصتاً تجھے دکھانے کے لیے پڑھیں گے۔ اے اللہ ہم وقت پر صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں گے۔ اے اللہ اسی توفیق ہمیں بھی عطا فرما۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے اللہ ہم نیکی تیرے مدد کے بغیر نہیں کر سکتے، اے اللہ ہم گناہ سے تیرے مدد کے بغیر نہیں بچ سکتے، اے اللہ نیکی کرنے کی طاقت بھی تو دیتا ہے، ہمیں عطا فرما، گناہ سے بچنے کی توفیق بھی تو دیتا ہے، اے اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اے کریم اللہ زندہ رکھنا، ایمان پہ رکھنا، پوری زندگی ایمان پر رکھنا، اور جب زندگی کا آخری وقت آئے اے اللہ ایمان کے ساتھ بلا لیجئے۔ اے کریم اللہ کفر دندنا رہا ہے، اے اللہ کفر کو ختم فرما، پاش فرما، ان کے ارادوں کو، ان کے پلاننگوں کو جو اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف بنائے جا رہے ہیں اے اللہ ان کو ختم فرما، ان کے پلاننگوں کو ملیا میٹ کر دیجئے۔ اے کریم اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اے اللہ اسلام تو آیا ہی سربلندی کے لیے، الاسلام یعلو ولا یعلا علی۔ اے اللہ تیرے حبیب نے فرمایا اسلام تو ہمیشہ بلند ہی رہے گا، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اے اللہ مسلمانوں کو بھی بلندی عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کو بھی بلندی عطا فرما۔ اے کریم اللہ بے نکاحوں کے نکاح کے فیصلے فرما، قرض داروں کے ادائیگی کے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما، قرض سے دبے ہوئے ہیں، قرض سے پریشان ہیں، اے کریم اللہ لوگوں کے سامنے نظریں چھپا رہے ہیں، چہرے چھپا رہے ہیں، اے اللہ اس تنگی سے انہیں نجات عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہے سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے کریم اللہ تیرے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں اے اللہ ان کے لیے تجارت کے، بزنس کے، روزگاری کے اے اللہ فیصلے فرما دیجئے، انتظام فرما دیجئے، اسباب پیدا فرما دیجئے۔ اے کریم اللہ جو بھی اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو اولاد کے لیے ترس رہے ہیں اے اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، اور اللہ جن کی اولادیں ہو چکی ہیں نافرمان ہیں اے اللہ ان کی اولادوں کو فرما بردار بنا دیجئے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اے اللہ ان کو دین کا پابند بنا دیجئے، مسجدوں کو آباد فرما، مساجد کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے کریم اللہ اجتماعوں کی حفاظت فرما۔ اے کریم اللہ جہاں جہاں پر دین کی محنتیں ہو رہی ہے اے اللہ تو ان کی نصرت فرما، فلسطین والوں کی مدد فرما، فلسطین والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارا ایمان بھی ان کی طرح کر دے کہ جو پیدا ہوتے ہیں مرنے کے لیے اللہ جیتے ہیں مرنے کے لیے، جیتے ہیں شہادت کے لیے۔ اے اللہ ایسا جذبہ ہمیں بھی عطا فرما۔ جزا اللہ محمد و اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔